بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ نعت دلوں کے ساتھ جو جبیں خم نہیں کرتے، آج کے لیکچر میں آپ کو نعت کے حوالے سے جو اہم معلومات ملیں گی، اس میں مفہوم ہوگا، تفصیلی تشریح ہوگی، الفاظ معنی، ادبی محاسن، سوالات و جوابات، اور پھر اس کے علاوہ حوالے کے اشعار بھی، قرآنی حوالہ جات بھی شامل کیے گئے ہیں اور حوالے کے دوسرے اشعار بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ کو تمام امتحانی نقطہ نظر سے آنے والے سوالات کو اس میں کور کیا گیا ہے۔ دلوں کے ساتھ جو جبیں خم نہیں کرتے، وہ پاس سے مدحت خیر الامم نہیں کرتے۔ اس کے لفظی معنی ہے دلوں کے ساتھ اخلاص، سچائی اور باطنی کی کیفیت کے ساتھ جبیں خم کرنا، پیشانی جھکانا، عاجزی، اطاعت اختیار کرنا، مدحت، تعریف اور حمد و ثنا۔ خیر الامم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت و جہانوں کے لیے سب سے بہتر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے خیر ہیں۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ پیشانیاں جھکاتے نہیں، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور تعظیم کا حق ادا ہی نہیں کرتے۔ محض زبانی دعوے یا رسمی انداز سے مدحت کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے باطن اور ظاہر دونوں کا جھکنا لازمی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس تفصیلی تشریح میں کچھ اہم نکات کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں چیزیں۔ ظاہر و باطن کی ہم آہنگی ہے اس شعر کے اندر۔ دل یعنی اخلاص، محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ جبیں خم کرنا ظاہر کی عاجزی اور عملی اطاعت کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں کیفیتیں یکجا نہ ہوں تو حقیقی مدحت ممکن ہی نہیں۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ صرف زبان سے تعریف کرنا کافی نہیں، دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل میں ان کے اطاعت ضروری ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، وہ ان کی مدحت کا حقیقی پاس نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ایک روحانی پیغام بھی ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ محبت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، انا توڑتی ہے، بندے کو حقیقی کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ دل کی کیفیت، عمل کی جھلک مل کر ہی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی رنگ دیتی ہے۔ اب ہم تشریح کے حوالے سے جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اخلاص نیت کے بغیر محض ظاہری عمل بے روح ہے، اور محض باطنی ملان کے باوجود عملی جھکاؤ نہ ہو تو وہ بھی ادھورا ہے۔ حقیقی بندگی محبت میں دل کی کیفیت اور جسمانی عمل دونوں ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ دل مانتے ہوئے بھی جبیں نہ جھکائیں، وہ دراصل انا یا معاشرتی مصلحت کے زیر اثر سچائی سے کتراتے ہیں۔ یہ مصرع غالباً اس خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ سچی عاجزی وہ ہے جس میں دل بھی جھکے اور پیشانی بھی، یعنی باطن اور ظاہر دونوں میں یکساں اخلاص ہو۔ دلوں کے ساتھ جو جبیں خم نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے ایسے لوگ جو اندر سے مانتے بھی ہیں مگر عملاً جھکنے یعنی اطاعت، سجدہ، انکساری سے گریز کرتے ہیں۔ یہ رویہ ریا، تکبر، نصف دلانہ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ دل اخلاص و یقین کی علامت ہے۔ جبیں خم کرنا عملی اطاعت و انکسار کی علامت ہے۔ ایمان، محبت، عقیدت تب کامل ہوتے ہیں جب سوچ، احساس اور عمل ایک ہی سمت میں ہو۔ یعنی اگر ہم عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم دل سے اقرار نہیں کر رہے ان کی محبت کا۔ ادبی محاسن پہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں تضاد ہے۔ دل باطنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اور جبیں ظاہری کیفیت کے ذکر سے تضاد پیدا ہوتا ہے تو شعر میں حسن اور معنی کی گہرائی بڑھاتا ہے۔ تکرار نہیں کرتے کی تکرار زور اور تاکید پیدا کر رہی ہے۔ علامتیں: دل، اخلاص، جبیں خم کرنا، عملی اطاعت ہے۔ دینی اور قرآنی حوالہ جات بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل اور جان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے۔ اس کے علاوہ حوالے کے کچھ اشعار بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔
وہی ہے خیر الانام، اس پہ کروڑوں درود و سلام، نہیں ہے کوئی بھی کام مدت اس امام کے سوا۔ اس شعر میں دل اور جبیں کن کیفیات کی علامت ہے، یہ کچھ اہم سوالات ہیں۔ دل اخلاص، ایمان اور محبت کی علامت ہے، جبکہ جبیں خم کرنا عاجزی، اطاعت اور عملی بندگی کی علامت ہے۔ شاعر کے نزدیک مدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک مدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی دعوے یا رسمی الفاظ نہیں، بلکہ دل کی سچائی اور عمل کی عاجزی سے مکمل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 3 ہے، خیر الامم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ خیر الامم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام جہانوں کے لیے سب سے افضل و برتر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس شعر میں کون سے ادبی حسن نمایاں ہے؟ اس شعر میں تضاد ہے، دل، باطن، جبیں ظاہر کی علامت ہے، تکرار ہے، نہیں کرتے کی تکرار اور علامت، دل، اخلاص، جبیں، اطاعت نمایاں ہے۔ شاعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی مدحت و تعظیم تبھی ممکن ہے جب انسان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کی عملی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈھل جائے۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت عملی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کے بغیر مدحت کے دعوے کرتے ہیں، وہ دراصل اس کا پاس نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف زبان سے تعریف کریں بلکہ عملی طور پر بھی ان کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے تمام نکات کو نوٹ کریں اور ہر حوالے سے اپنی تیاری کریں۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ مزید میں آپ کو کس حوالے سے لیکچر دوں تاکہ میں آپ کی بہتری کے لیے جتنا کر سکوں میں کروں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔